ترکی کے ایک ہوٹل کی عیسائی مالکن لکھتی ہے کہ میرے ہوٹل میں ایک 70 سال کے بابا جی برتن مانجتے تھے۔ بہت ہی کمزور اور ضعیف آدمی تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بہو تھی اور ایک پوتا بھی تھا۔ بابا جی کا بیٹا بہت ہی زیادہ بیمار رہتا تھا۔ اسی بیماری کے چلتے ہوئے ایک دن وہ انتقال کر گیا۔ بابا جی ہوٹل کی مالکن کے پاس آئے اور کہنے لگے، میڈم صاحبہ مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے دریافت کیا، خیریت ہے؟ کہنے لگے، میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے وہ قلم گر گیا۔ میں نے خود گاڑی بھیجی۔ بابا جی کہاں چلے گئے؟ جہاں وہ رہتے تھے۔ 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر بابا جی کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ ہم راستے میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ اس کی تو کائنات ہی اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا اور کچھ لوگ قریب بیٹھے تھے۔ ہم نے جا کر کہا، بابا جی آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں؟ ایک ہی تو وہ بیٹا تھا، کس طرح آپ کو تسلی دیں؟ تو اس بزرگ نے ہماری طرف پلٹ کر دیکھا۔ بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگے، بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو؟ میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا۔ میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں، میں مطمئن ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ چلو 1 مہینے کی چھٹی کر لیں۔ تو کہنے لگا، نہیں میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اور وہ چند دن کے بعد آ گیا۔ اللہ کی قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی تو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا، میڈم چھٹی چاہیے۔ کچھ دنوں کے لیے میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی ہے۔ اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ہم پھر 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے اور وہ پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا تھا، زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ میں قریب گئی، میں نے کہا، بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، بیٹی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا لے لیا۔ میرے مالک نے جہاں جیسا چاہا ہوا۔ میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد پھر آ جاؤں گا۔ کہنے لگے، یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، اب یہ اسکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جایا کروں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں رہے گا۔ بابا جی واپس آ گئے۔ وہ سویرے سویرے اٹھتا، اسے اسکول چھوڑ کر آتا، شام کو لے آتا، بہت پیار کرتا تھا۔ ایک بار اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کر ایمبولینس منگوا لی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں لے رکھا تھا اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو پہلے آ گئے۔ اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب لے آئی اور میں نے کہا، بابا جی تو ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ تو اس نے آنسو چٹک دیے۔ کہنے لگا، میڈم کیوں؟ کیا میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں؟ میں کوئی لاوارث ہوں؟ میرا کوئی رب نہیں ہے؟ میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو وہ پکا ہوا پھل ہوں۔ تھوڑے دن گزریں گے، میں بھی قبر میں جاؤں گا
اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرا دے گا۔ میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ یہ سن کر میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا، بابا جی یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے، کیا تم نے لینا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تجھے سکون عطا کرے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔